یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو خبر لے کر آئے ہیں اس کا تعلق بھی یورپ میں تارکین وطن سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یورپ کو تارکین وطن کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے اور مختلف یورپی ممالک جو ہے وہ اس حوالے سے سخت پالیسیوں کا بھی اعلان کر رہے ہیں. برطانیہ جیسا ملک جو جسے انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا یورپ میں اور اخلاقی اور انسانی روایات کے حوالے سے بھی، تو اس نے بھی جو ہے وہ پہلے تو 2 سالوں سے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں جو غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں ان کو جو ہے روانڈا منتقل کر دیا جائے. اس کے لیے روانڈا سے معاہدہ بھی کیا گیا تھا سابقہ ان کی جو وزیر داخلہ ہیں پریتی پٹیل، لیکن آخری وقت میں یورپی عدالت انصاف نے اس پر عمل روک دیا تھا اور اب جو ہے وہ برطانوی حکومت نے جو نیا قانون ایوان ذہنی سے منظور کرا لیا اور اب ہاؤس آف لارڈز میں وہ اس وقت زیر بحث ہے. اس میں انہوں نے اس یورپی عدالت انصاف کی طرف سے رکاوٹ کا بھی معاملہ دور کر دیا. یعنی اب اگر وہ ہاؤس آف لارڈ سے بھی منظور ہو جاتا ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں انہیں روانڈا منتقل کر دیا جائے گا اور ان کے کیس وہاں سنے جائیں گے اور پھر اگر کسی کا کیس منظور ہوتا ہے تو اسے ہی برطانیہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. اچھا، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو باقی یورپی یونین کا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک موقف یہ تھا کہ یہ برطانیہ غلط کر رہا ہے، لیکن اب جیسے جیسے یورپی ممالک پر غیر قانونی تارکین وطن کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو یورپی ممالک بھی یہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں اور اب وہ بھی جو ہے اس طرف جو ہے سوچ و بصار کر رہے ہیں. اس حوالے سے پہلے ہی کچھ ملکوں کا تو بڑا سخت موقف رہا ہے. آسٹریا جس میں شامل ہے، جس میں ہنگری شامل ہے، اب اس میں اٹلی کی جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی بڑا سخت موقف رکھتی ہے کہ جی غیر قانونی تارکین وطن جو خاص طور پر کشتیوں کے ذریعے یورپی ساحلوں پر پہنچ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کا داخلہ یورپ میں روکا جا سکے. اچھا، تھوڑی سی اگر ہم آپ تک تاریخ بتاتے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے آسٹریلیا نے یہ کام شروع کیا تھا کہ آسٹریلیا میں جو کشتیوں کے ذریعے انڈونیشیا وغیرہ سے غیر قانونی تارکین پہنچ رہے تھے تو انہوں نے اس کا راستہ بند کرنے کے لیے کیا تھا کہ جو بھی کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچتے تھے تارکین انہیں اٹھا کر وہ ایک دور دراز جزیرے میں جو وہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے آسٹریلیا کے ساتھ تو وہاں منتقل کر دیتے تھے انہیں. اور پھر اس منتقلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر آسٹریلیا کی طرف لوگوں نے رخی کرنا چھوڑ دیا. یعنی ان کی یہ پالیسی اگر دیکھیں تو کامیاب رہی کیونکہ ظاہر ہے اس ویران بنجر جزیرے میں جو لوگ گئے تو پھر بعد میں منت سماجت کرتے تھے کہ بھائی ہمیں واپس اپنے ملک ہی بھیج دو، ہم آسٹریلیا آنے سے تو رہے. تو وہ آسٹریلیا کی پالیسی، پہلا آسٹریلیا ملک تھا جس نے یہ پالیسی اپنائی، اب برطانیہ اس کو اپنانے جا رہا ہے. اچھا، یورپی یونین میں تو اس میں سب سے زیادہ جس ملک کی طرف سے مخالفت سامنے آتی رہی ہے وہ ہے جرمنی. جرمنی یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک ہے اور یورپی یونین کے فیصلوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ملک بھی سمجھا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ فائنینسنگ کرتا ہے، سب سے زیادہ امیر ملک ہے اور ظاہر ہے جو خرچہ کرتا ہے اس کا زیادہ ہی بات سنی جاتی ہے. اب جو ہے جرمنی میں جو اب دیکھا جائے موجودہ حکومت جو ہے یہ سوشلسٹ حکومت ہے، اس میں گرین پارٹی بھی شامل ہے اور یہ وہ جماعتیں ہیں جو بنیادی طور پر تارکین وطن کی ہمیشہ سے حمایتی چلی آ رہی ہیں. لیکن جرمنی جیسے ملک میں بھی اب ان کی جو وزیر داخلہ ہیں نینسی فیزر، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے جی کہ جرمنی بھی اب اس تجویز پر غور کر رہا ہے کہ وہاں جو غیر قانونی تارکین وطن پہنچ رہے ہیں انہیں کسی تیسرے ملک منتقل کر دیا جائے اور ان کے اسائلم کیس وہاں سنے جائیں. جی ہاں، اب اگر جرمن وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب یورپی یونین آگے جو ہے وہ اپنی پالیسیاں کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اور وہ جو اس وقت یورپ پر دباؤ ہے تارکین وطن کا وہ اسے کم کرنے کے لیے کن اقدامات پر غور کر رہی ہے. اس وقت یورپی یونین کے ممالک میں سب سے زیادہ دباؤ بھی جرمنی پر ہے. جرمنی میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ تو یوکرین کے مہاجرین آئے ہیں. انہیں تو ظاہر ہے انہوں نے خصوصی قانون کے تحت پروٹیکشن دی ہے اور لیکن دوسری طرف جو دیگر ملکوں سے جو تارکین وطن ہیں خاص طور پر جو شام، افغانستان اور افریقی بھی، ان کا بھی زیادہ رخ جو ہے وہ جرمنی کی طرف ہے. اور صرف اگر ہم دیکھا جائے تو گزشتہ سال بھی وہاں تقریباً 2.25 لاکھ سے زائد اسائلم کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور اس سال ابھی 4 ماہ نہیں ہوئے 80,000 تارکین وطن کی طرف سے وہاں جرمنی میں درخواستیں دی جا چکی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جرمنی میں رہائش کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. وہاں وہ کہہ رہے ہیں جی اسکولوں پہ دباؤ ہے، اسپتالوں پہ دباؤ ہے، یعنی سماجی دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جرمن عوام میں بھی ظاہر رد عمل پیدا ہو رہا ہوگا. تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ اب جو سوشلسٹ حکومت ہونے کے باوجود
वज़ीर दाखिला नैन्सी फेज़र ने कहा है जी कि उनकी हुकूमत जो है वो इस मंसूबे पर गौर कर रही है कि जो भी तारकीन वतन आ रहे हैं, बिलखसूस जो कश्तियों के ज़रिए पहुँच रहे हैं, उन्हें जो है वापस अफ्रीकी ममालिक में मुंतकिल किया जाए, वहाँ उनके कैंप बनाए जाएँ और उनके असाइलम केस वहाँ सुने जाएँ। और फिर जिसका केस अगर मंजूर होता है, जो हकीकी तौर पर वो समझते हैं कि वो सियासी पनाह का हकदार है, तो सिर्फ उसे वापस दाखिले की इजाज़त दी जाए। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जर्मन वज़ीर दाखिला की तरफ से ये कहना। अगरचे ग्रीन पार्टी जो जर्मन हुकूमत में शामिल है, उसने ये कहा है कि जी उनके होते हुए ये तजवीज़ मंजूर नहीं हो सकती और वो कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये ग्रीन पार्टी भी अगर देखा जाए तो उनके एक मेयर ने भी कुछ दिन पहले ये कहा है जर्मन किसी शहर के जी कि तारकीन वतन का बोझ बहुत बढ़ गया है और हमें इसका हल तलाश करना पड़ेगा। तो इसलिए अगरचे उन्होंने जर्मन ग्रीन पार्टी उसकी क़यादत ने ये तो कहा है कि वो तीसरे मुल्क में वो तारकीन को मुंतकिल करने की मुखालफत करेंगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो बॉर्डर को सख्त करने और असाइलम के पूरे निज़ाम में इस्लाहात के लिए हुकूमत से बातचीत और ताउन के लिए तैयार हैं। तो इससे ये अंदिया मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन आइंदा आने वाले हफ्तों में और महीनों में जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, बिलखसूस जो कश्तियों के ज़रिए आ रहे हैं, उनके हवाले से अहम फ़ैसले करने जा रही है। और मुमकिन तौर पर इसमें यह फ़ैसला शामिल हो सकता है कि जो लोग भी कश्तियों के ज़रिए या गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें जिस तरह बरतानिया रवांडा मुंतकिल करेगा, इस तरह यूरोपीय यूनियन भी उन्हें ट्यूनिस या किसी और मुल्क में मुंतकिल करके उनके केस वहाँ चलाए जाएंगे। इस तरह यूरोपीय जो यूनियन की वज़ीर दाखिला समझिए आप, यल्वा जॉनसन, उन्होंने भी ट्यूनिस का भी दौरा किया है और ट्यूनिस को उन्होंने कहा जी हम आपको माली इमदाद भी देंगे, लेकिन वहाँ पर जो तारकीन वतन है गैर कानूनी अफ्रीकी, उन्हें आप वापस उनके मुल्कों में भेजें। इस वक्त हो ये रहा है कि ट्यूनिस के जो कोस्ट गार्ड है वो कश्तियों से लोगों को पकड़ते हैं, वापस ट्यूनिस लेकर जाते हैं और ट्यूनिस में छोड़ देते हैं, और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद वो दोबारा ट्राई मार रहे होते हैं इटली पहुँचने के लिए। तो अब वो यल्वा जॉनसन ने ट्यूनिस की हुकूमत से कहा है कि हम आपकी माली इमदाद भी करेंगे, लेकिन आप ये जो गैर कानूनी तारकीन अफ्रीकी जो ट्यूनिस में मौजूद हैं, इन्हें आप उनके मुल्कों में वापस भेजें। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि आइंदा आने वाले महीनों में यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी तारकीन का दाखिला रोकने के लिए सख्त फ़ैसले मुतवक्के हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नई खबर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।